السلام علیکم، میرا نام فارہ عمران ہے اور میں ڈائٹ کنسلٹنٹ ہوں اور پچھلے 4 سال سے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی ڈائٹ کنسلٹیشن اور ہیلتھ نیوٹریشن پہ کام کرتی ہوں. آج اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد رمضان میں ہم کیسے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیلدی رکھ سکتے ہیں اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی سحری سے. سحری میں یوزلی لوگوں کا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کی چیزوں کا استعمال کریں جو ہماری باڈی کو زیادہ انرجائز رکھیں اور ہم زیادہ ہیلدی فیل کر سکیں. ہم جو باقی دن کے جو ہماری کام ہیں ان کو زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکیں اور ٹل افطار ہمارے انرجی لیولز بھی بہتر ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سحری ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت آپ کی فوڈ چوائسیز میں خاص طور پر ایسے چیزوں کا استعمال یا انٹیک ہونا چاہیے جس کے اندر آپ ایگزیکٹلی اپنے کاربز اور نیوٹرینٹس کو بہت زیادہ بیلنس رکھ رہے ہوں. ہم بہت زیادہ کیلوریز کی بات کرتے ہیں لیکن ایکچولی ہمارے کھانے میں ہمارے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کوانٹٹی اچھے ہونے سے آٹومیٹکلی ہم اپنی ہیلتھ میں بہتری لا سکتے ہیں. جس طرح آپ کو ایک پراٹھا کھانے کی اجازت ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 پراٹھے کھا لیں گے تو یو ول بی مور انرجیٹک. ایکچولی آپ لوگوں کو اپنے کھانوں کی چوائسیز کو زیادہ بہتر کرنا ہے، کوانٹٹی کو نہیں. اپنے پلیٹر کو، اپنی ایک پلیٹ کو اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیزائن کرنا ہے. اس میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جو ہمیں ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکیں. یعنی کہ ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹس میں ہمارا کیلشیم ہے، ہمارا زنک ہے، ہمارا پوٹاشیم ہے، ہمارے کچھ وائٹامنس ہیں، پروٹینز ہیں جس کی ریسورسز بہترین ریسورسز ہیں. خاص طور پہ آج کل رمضان چونکہ گرمیوں میں آتے ہیں تو آپ دہی کا استعمال کیجیے یا دہی سے بنی ہوئی لسی کا استعمال بہترین ہے. فروٹس کا استعمال یوزلی ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ ہم سے افطار میں استعمال کرتے ہیں. اگر آپ فروٹس کا استعمال، کسی بھی ایک ہیلدی فروٹ کا استعمال، آپ بنانا کا استعمال بے شک کر لیجیے. اگر آپ افطار میں کریں گے تو اٹ ول پرووائڈ اور آپ کو آپ کے باڈی کی زنک پوٹاشیم کی ریکوائرمنٹ وہاں سے بہت اچھی ملے گی. اس کے علاوہ آپ انڈے کا استعمال اگر کرتے ہیں، سالن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے سالن سے میں جو موجود غذائیت تھی وہ پکنے کے درمیان میں آدھے سے زیادہ ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ ایسے پھل اور سبزیوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کی کوکنگ ٹائم، اس کی ریکوائرڈ ٹائم جتنی ہی ہے، یعنی کہ وہ اچھی طرح پکا ہوا کھانا ہے لیکن اس کے نیوٹرینٹس زیادہ پکنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو گئے، تو وہ آپ کے لیے ایک بہترین ریسورس ہوگی. اس کے علاوہ پانی کا استعمال، ہم اوور آل رمضانوں میں پانی کی جو انٹیک ہے اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آف کورس اس کی ڈویژن جو ہے ہم سحری سے لے کر افطار تک ہم لوگ آف کورس فاسٹ میں ہوتے ہیں جس وقت وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو اینی تھنگ. اس کے بعد افطار کے کھلنے کے بعد آپ کے ڈنر تک کا ٹائم اور پھر ڈنر سے لے کر پھر اگین افطار تک کے ٹائم کو اگر آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ان ٹائمنگس کو اپنے 3 سے 4 لیٹر پانی کے اندر. آف کورس یہ ایک میں نارمل انسان کی بات کر رہی ہوں، مجھ جیسے ایک نارمل انسان کی، ہر انسان کی باڈی ریکوائرمنٹس اس کے حساب سے ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی انف ہائیڈریٹ رہے گی اور آپ کے جو انرجی لیولز ہیں اس میں تو کمی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ہول فروٹ کا استعمال کریں کیونکہ اس سے پہنچنے والا فائبر، اس کے میں اندر موجود فائبر آپ کے باڈی کو فائبر کی انٹیک پوری کرے گا. ہمارے یہاں نارملی ایک رواج ہے کہ پھلوں کو جوس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے. کوشش کریں کہ آپ آج کل تربوز موجود ہے، اس کے اندر ہائی فائبر ہے، ہائی واٹر انٹیک ہے، واٹر کانٹینٹ ہے. آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر آپ ایک بول آف تربوز یعنی کہ واٹر میلن آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے فاسٹ میں، یعنی کہ اپنے روزہ کھولتے ہوئے،
آپ ایک پانی کے گلاس اور 2 کھجوروں سے اپنا روزہ کھول رہے ہیں تو اس وقت فی الحال آپ کے باڈی نے جو ہے اپنی ڈیفیشینٹ جو اس نے دن بھر میں واٹر لاس کیا ہے وہ اس وقت کچھ لمحے میں پوری ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے. ایک ساتھ 2 3 4 گلاس پانی نہیں پینا کیونکہ ایک دم سے آپ کی باڈی نے تقریباً 12 14 16 گھنٹے ایک ایسی اسٹیٹ میں رہی ہے جہاں پہ اس نے اپنی کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے اس وقت, اور آپ ایک دم سے جب پانی بہت زیادہ پی لیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کی باڈی کا جو میٹابولزم ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ کولیپس کرے گا, اور آپ اس کے بعد اپنے لیے جو کاربس آپ کو ضرورت ہیں یا پروٹین آپ نے لینا ہے وہ نہیں کھا سکیں گے. اس رمضان میں خاص طور پر میں آپ لوگوں سے, کیونکہ ہم ڈیو ٹو کرونا ہم لوگ سب گھروں میں ہیں, ہماری لائف سٹائل اس وقت بہت زیادہ گھروں کے اندر ہی اندر گزر رہی ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے, دیٹس اٹ. سو کوشش کریں کہ ایکسرسائز کا اہتمام ضرور کریں اور خاص طور پہ آئلی فوڈ کو اوائڈ کریں. بہت ساری ہیلدی, ایکچولی پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت ساری ہیلدی ریسیپیز کو جانتے نہیں, کریٹیونیس نہیں دکھاتے. آج کل بہت سارے لوگوں کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں کہ میک ڈونلڈس کے برگرز بھی بن رہے ہیں, KFC کے کینٹکی فرائی چکن ٹرائی ہو رہا ہے. لیٹس بی مور کریٹیو ود یور ہیلدی ریسیپیز ایز ویل. ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے, اپنے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیجیے, اور نہ صرف خود ہیلدی رہیے باقی سب لوگوں کو بھی ہیلدی رکھنے کی کوشش کریے. سو دس از فرام می, چھوٹا سا ایک لائیو, چھوٹا سا ایک ویڈیو ریکارڈنگ جہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ان 5-10 منٹ کے اندر ایک رمضان اور بینگ مور ہیلدیئر سمجھا سکوں. تھینک یو.